المجدد دا ریفربش یوٹیوب چینل کے ویورز کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بالی ووڈ کے کونامشق اداکار نصیر الدین شاہ صاحب نے افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے پر ایک مذمتی بیان جاری کیا تھا، جس کی بی جے پی اور اس کے حلیف حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی تھی، مگر اس بیان میں ہندوستانی مسلمانوں کو بے جا ہدف بنائے جانے کے باعث مسلمانوں میں نصیر الدین شاہ صاحب کے تئیں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ گو کہ وائر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے لفظوں کے ناموزوں انتخاب کا اعتراف تو کیا، مگر ایک عالمگیر مذہب کو ہندوستانی سانچے میں ڈھالنے کی وہ لاتعال کوشش بھی کرتے رہے۔ خیر، ابھی یہ تاثر حافظے سے پوری طرح محو بھی نہ ہو پایا تھا کہ دھرم سنسد کی مسلم نسل کشی کی فاسسٹ للکار نے انہیں یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو حاشیے پر لایا جا رہا ہے اور انہیں ملک عزیز کا دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے۔ میری نصیر الدین شاہ صاحب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس بات پر نظر ثانی فرمائیں کہ جس طرح کے اسلام کو وہ فالو کروانا چاہتے ہیں، کہیں وہ مسلمانوں کے مزید مارجنلائز ہونے کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نصیر الدین شاہ: زندگی کیا سیر بینی ہے جناب؟ حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ ملک عزیز میں ہندوستانی مسلمانوں کی نسبت بیک وقت اسلام اور ہندوستان دونوں سے ہے اور اسی مناسبت سے وہ ہندوستانی مسلمان کہلاتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب: جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے، اسلام بے کم و کاس خالصتاً وہی رہے گا جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ وحی اور الہام کے ذریعے نازل کیا گیا۔ خالص الہامی احکامات میں نہ کسی ریفارم کی ضرورت ہے، نہ اصلاح کی گنجائش، بلکہ یہ بجائے خود من جانب اللہ اصلاح معاشرہ کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ رہا سوال اس اسلام کا جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، جس میں عالمگیریت کے ساتھ ساتھ علاقائیت بھی در آئی ہے، اس کی اصلاح، ریفارم یا جدت پسندی میں نہ صرف علمی ہستیاں بلکہ فلمی ہستیاں بھی حسب منشاء تصرف کر سکتی ہیں۔ مزید برآں آپ جس صوفی ایٹیٹیوڈ والے اسلام کی بات کر رہے ہیں تو صوفیزم یا تصوف میں ایک تصور رائج ہے، تصور شیخ، جو عقیدہ توحید کے عین منافی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اگر کسی مرید سے گناہ سرزد ہونے کا امکان ہو تو اسے فوری طور پر یہ سوچ کر باز آ جانا چاہیے کہ شیخ ہمیں دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ یہ حق خالصتاً محض اللہ رب العزت کا ہے کہ گناہ کا خیال یا وسوسہ دل میں آتے ہی بندہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کر کے نادم، تائب اور محتاط ہو جائے۔ البتہ غالب کے حوالے سے آپ نے ایک بات مارکۃ الآراء پیش کی ہے کہ بقول غالب میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے اور مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقیناً اسلام نے روز اول ہی سے پریسٹ ہوڈ سسٹم کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے اور بندے کا خدا سے رشتہ نہایت بے تکلف اور بلا واسطہ رکھا ہے۔ قرآن کی سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی یعنی انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ ایسی بے تکلفی اور بے ساختگی بلا شبہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ رہا سوال سیاسی مذہب کا تو آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔
بہرکیف عبوری بیان بازی اور عجلت پسندی میں انسان بعض ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو نظر ثانی کے متقاضی ہوتی ہیں۔ چنانچہ وائر کو دیے گئے انٹرویو میں نصیر الدین شاہ صاحب نے اس بات کا خندہ پیشانی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ جشن تو ہندوستان میں کہیں بھی نہیں منایا گیا۔ جشن شاید نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کا مطلب خاص طور سے مسلمانوں نے غلط لیا کہ میں ہندوستان بھر کے مسلمانوں پر تہمت لگا رہا ہوں۔ بی جے پی والوں نے اس پر مجھے شاباشی دی، مجھے ان سے شاباشی اور سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی والوں کا خوش ہونا اتنا واجبی نہیں تھا جتنا کہ مسلمانوں کا خفا ہونا۔ آپ کے مذمتی بیان کا لب لباب یہی تھا کہ ہندوستانی اسلام میں ریفارم اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ بقول آن جناب، اپنی اولاد کے لیے مجھے فکر ہوتی ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میری بیوی ہندو۔ میری اولاد کو کسی بھی طرح کی مذہبی تعلیم نہیں دی گئی ہے، مگر انہیں اتنا بتا دیا گیا ہے کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔ ان کو خدا نخواستہ ایک بھیڑ نے گھیر لیا اور ان سے ان کا مذہب پوچھا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نصیر صاحب، آپ اس اصلاح طلب اسلام کا اطلاق گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ آپ کا اعتراف ہے کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرنے سے آپ کو دلی سکون ضرور ملتا ہے، لیکن جب آپ حجاب سے متعلق قرآنی حکم کی ذاتی فہمائش کی بنیاد پر آزادانہ ترجمانی کرتے ہیں تو آپ کو چنداں پرواہ نہیں ہوتی کہ قرآن کا صحیح فہم رکھنے والوں میں بے اطمینانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ بے تکلف کہہ جاتے ہیں کہ مجھے حجاب سے تکلیف ہے، اور برقعے کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ نظر کا پردہ ہی سچا پردہ ہے۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جب ساتر لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں یا نامحرموں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ فرانس میں نیپولین کی شہرت جب بام عروج پر تھی، ایک ماں اپنے نوعمر بیٹے کو اس کے حضور لے آئی اور اس نے گزارش کی کہ تو اسے اپنی طرح بنا دے۔ نیپولین نے برجستہ جواب دیا کہ اسے جو کچھ بننا تھا سو بن چکا، یہ عمر اس کی شخصیت کے ظہور کی ہے۔ چنانچہ کردار سازی کے لیے اوائل عمر کا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے، لہٰذا بطور والدین ہم سب کو ذاتی محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کس حد تک کورے یا پورے اترتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے انٹرویو میں غیر متعلق مبحث کو راہ دیتے ہیں کہ چھوٹا سا فراک پہن کر اگر لڑکی کھیل رہی ہے اور اس کی ٹانگیں دکھائی دیتی ہیں تو نظر اس کی ننگی ٹانگوں کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ نصیر الدین شاہ صاحب جیسے نظر کا سچا پردہ رکھنے والوں کے لیے یہ بات محل غور ہونی چاہیے کہ شتر مرغ اگر دشمن کی نظر سے بچنے کے لیے اپنا سر ریت میں چھپا لے تو دشمن کا وجود باطل نہیں ہو جاتا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کا پیشہ ورانہ میدان عمل فلمستان ہے، جہاں حیا کا کتنا عمل دخل پایا جاتا ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ اس کے باوجود سینسر بورڈ کسی فلم کو منظوری دیتے وقت ڈریس کوڈ ہی کی بنیاد پر یو اور اے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اس تناظر میں آپ کے نظر کے پردے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ شاید سلور سکرین یا پردے سیمی ہی کو خدا نخواستہ پردہ سمجھتے ہیں۔ وائر میں دوران انٹرویو ملک کے وزیر اعظم پر نشانہ سادھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم سائنس کانفرنس میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سائنسداں انہیں سنتے بھی ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ جناب من، آپ بھی مذہبی امور پر تبصرہ کرتے وقت کوئی ٹھوس حوالہ دیے بغیر مت ہی کے سہارے چلتے ہیں، یہ بھی کم چونکا دینے والی بات نہیں ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب کو اس بات کا خوب اندازہ ہے کہ دنیا میں ہندوستان کی طرح کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے اور اتنا کم سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نصیر الدین شاہ صاحب بھی اسی المیے کا شکار معلوم ہوتے ہیں۔
بکلام اقبال، جس کا واحد حل قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔